وہ بھی مسلمان تھا، ایک صحابی کا لڑکا تھا، شہزادہ تھا، پھر کیوں امام حسین نے اس کے ہاتھ میں بیعت کیوں نہیں کی؟ تو اس کے آنے کے لیے پیچھے جانا پڑے گا۔ رب کائنات نے سب سے پہلے اس دنیا میں امام کو بھیجا۔ کس کو بھیجا؟ امام بولیے۔ اور امام میں امام الانبیاء ہیں۔ امام مسجد بعد میں، ممبر بعد میں، محراب بعد میں، مصلی بعد میں۔ توجہ کے ساتھ سننا، پہلے کون ہے؟ امام، مسجد بعد میں، ممبر بعد میں، محراب بعد میں، مصلی بعد میں۔ پہلے کون؟ امام۔ اور امام میں کون آئے؟ امام الانبیاء آئے۔ جب سرکار آئے، سرکار نے اعلان نبوت فرمایا، تبلیغ دین کی۔ کبھی طائف میں گئے، کبھی ادھر گئے، کبھی ادھر گئے، اور جب دین پھیلنے لگا تو اسی مسجد نبی کے مصلی سے کھڑے ہو کے خداوندی تعالیٰ کے احکام کو سرکار نے اپنے لوگوں تک پہنچایا۔ اسی مصلی سے شریعت مصطفیٰ، اسی مصلی سے پیغام خدا، اسی مصلی سے سرکار دو عالم وسلم کی سنت، اسی مصلی سے، حتیٰ کہ پورا دین مکمل میرے سرکار نے اسی مصلی سے تمام لوگوں تک پہنچا دیا۔ اب جب دین مکمل ہو گیا، رب کہتا ہے محبوب دین مکمل ہو گیا، اب چلے آؤ۔ دین مکمل ہو گیا، اب چلے آؤ۔ اب سرکار چلے، اس دنیا فانی سے ظاہری طور پر چلے۔ اب جب امام الانبیاء گئے، امام گیا، مصلی خالی، محراب خالی، ممبر خالی۔ اب اس مصلی پہ وہی ہونا جو اس کا قائم مقام ہو۔ جیسا مصلی ویسا امام، کوئی آئرہ گہرا نہیں، جیسا مصلی ویسا امام۔ تو تمام صحابی نے مشورہ کر کر حضرت ابوبکر صدیق کو مصلی پہ کھڑا کر دیا۔ سبحان اللہ۔ اب اس مصلی کو جیسا امام چاہیے تھا ویسا امام مل گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے 2.5 سال 4 مہینے یا 7 مہینے خلافت بھی سنبھالی، امامت بھی سنبھالی۔ ابوبکر چلے گئے، اور اس میں بڑی تفصیل ہے، میں بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہا ہوں کیونکہ مجھے وہاں پہنچنا ہے، آپ کو سمجھانا مقصد۔ 2.5 سال کے عرصے میں ابوبکر صدیق دنیا سے رخصت، اب مصلی خالی۔ اب جیسا مصلی ویسا امام۔ صحابہ اکرام نے مشورہ کیا، حضرت عمر فاروق اعظم کو کھڑا کر دیا، تو جیسا مصلی ویسا امام۔ سبحان اللہ۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے 10 سال کچھ ماہ خلافت بھی کی، امامت بھی کی۔ اب اس دنیا فانی سے چلے، پھر مصلی خالی۔ اب جیسا مصلی ویسا امام۔ لوگوں نے مشورہ کیا، حضرت عثمان غنی کو کھڑا کر دیا۔ سب سے لمبی خلافت آپ نے کی، 12 سال چند مہینے، 12 سال تک خلافت کی آپ نے، امامت بھی کی، خلافت بھی کی۔ اس کے بعد وصال فرمایا، اب مصلی پھر خالی۔ تو شیر خدا حیدر کرار وجہ الکریم سرکار کو سب سے پہلے دیکھنے والے لوگوں نے مشورہ کر کر آپ کو مصلی پہ کھڑا کر دیا۔ تو جیسا مصلی ویسا امام، اسے ویسا امام مل گیا۔ حضرت علی نے 4 یا 6 سال خلافت بھی کی، امامت بھی کی، اور اس دنیا فانی سے آپ تشریف لے کر گئے۔ اس کے بعد آپ کے بیٹے حضرت امام حسن، آپ نے لوگوں نے مشورہ کر کر آپ کو خلافت کے منصب پر فائز فرما دیا، مگر اس وقت میں 2 گٹ بن گئے تھے، ایک حضرت امیر معاویہ کی طرف، ایک بیٹا۔ 2 بیٹے ہیں سرکار کے، ہے نا، حسنین کریمین۔ سرکار نے فرمایا کہ میرے 2 بیٹے ہیں، ایک مصلح امت بنے گا، ایک عز الاسلام بنے گا، یعنی ایک 2 گروہ میں صلح کرے گا اور ایک میرے دین کو بچائے گا۔ یہ سرکار نے پہلے فرما دیا تھا۔ تو حضرت امام حسن نے 6 مہینے کیا کی؟ خلافت کی اور امامت بھی کی، اور 6 مہینے کے بعد لوگوں کے مشورے سے اپنی خلافت کو حضرت امیر معاویہ کو دے دیا۔ مگر یہاں رک کے ایک بات کہنا چاہوں گا، خلافت دی، امامت دی، سبحان اللہ۔ خلافت دی، امامت نہیں دی، امامت کرتے رہے۔ مگر یہاں پر ایک بات تھی، جیسے حضرت امام حسین کو شہید کیا گیا، ویسے حضرت امام حسن کو بھی شہید کیا گیا۔ جیسے شہید حضرت امام حسین ہیں، ویسے شہید حضرت امام حسن ہے۔ میں نے شروع میں کہا تھا نا کہ ہم صرف حسین حسین صدیوں سے کرتے آ رہے ہیں، حتیٰ کہ اسی دین کی خاطر حضرت امام حسن بھی شہید ہوئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خیبر میں زہر دیا گیا تھا، ایک یہودیہ نے زہر دیا تھا کھانے میں ملا کے،
جب سرکار نے لقمہ اٹھایا اسے زبان پہ ڈالا تو اس نے سرکار سے گفتگو کی کہ میں زہر آلودہ ہوں. سرکار نے واپس اسے اگل دیا مگر زہر پھیل چکا تھا. یہ سرکار کا معجزہ, سرکار بچ گئے. سرکار کا بچنا سرکار کا معجزہ ہو گیا. آپ کے ساتھ ایک صحابی تھے, انہوں نے ایک لقمہ ڈالا, ترنت وفات پا گئے. اتنا شدید زہر تھا. آپ کا بچنا آپ کے لیے کیا ہو گیا؟ معجزہ ہو گیا. تو ان دونوں کی شہادت بچپن سے مشہور تھی, میں نے واقعہ چھوڑ دیا ہوں, صرف سمجھتے چلیں. شہادت کی دو قسمیں ہوتی ہیں. کتنی قسمیں ہوتی ہیں؟ دو. ایک شہادت سری, ایک شہادت ظہری. کیا ہوتی ہے؟ ایک شہادت سری, جیسے نماز سر اور نماز ظہر ہوتی ہے. ظہر اثر میں امام کی قرأت سنائی نہیں دیتی ہے کیا؟ آج تک سنے کیا ظہر اثر میں نماز امام کی نہیں, تو اسے نماز سری کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ جس میں قرأت دکھائی نہیں دیتی, سنائی نہیں دیتی ہے. جو چیز دکھائی نہ دے اسے سری کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ سری. اور ایک ہوتی ہے ظہری. مغرب میں, عشاء میں, فجر میں امام بلند آواز سے قرأت کرتا ہے تو پیچھے والے سنتے ہیں, تو اسے کیا کہتے ہیں؟ ظہری کہتے ہیں. تو یہاں پر دونوں شہادتیں. اب رب کائنات نے اپنے محبوب کو ہر جامے سے نوازا تھا. اگر کوئی کل بروز قیامت شہید یہ کہے کہ نہیں میں شہادت کے درجے پہ فائز ہوں, سرکار نہیں ہے, تو معاذ اللہ میں سرکار سے بلند, معاذ اللہ میں سرکار سے بلند. تو رب کائنات نے یہ کہنے سے پہلے میرے نبی کو دونوں شہادت سے نوازا ہے, دونوں شہادت سے نوازا ہے. اور حضرت حسنین کریمین میرے سرکار کے ہم شبی تھے. کیا تھے؟ ہم شبی تھے. روایتوں میں آیا ہے کہ سر کے بال سے لے کے سینے تک حضرت امام حسن سرکار جیسے دکھتے تھے, اور سینے سے لے کے پیر کے ناخن تک حضرت امام حسین سرکار کے مشابہ تھے, سرکار جیسے دکھتے تھے. تو جیسے جمال میں رب کائنات نے حسنین کریمین کو مرتبہ عطا فرمایا تھا, ویسے ہی کمال میں بھی حسنین کریمین کو مرتبہ عطا فرمایا, ویسے کمال میں بھی مرتبہ عطا فرمایا تھا. تو شہادت سری یہ دکھائی نہیں دیتی. شہادت حضرت امام حسین کی مشہور تھی. کربلا کا نام بتایا گیا, یزید کا نام بتایا گیا, ہر چیز بتائی گئی کہ یہ شہید ہوئیں گے. یہ بچپن سے ظاہر تھا, لوگوں تک پتا تھا, مگر حضرت امام حسین کی شہادت مشہور نہیں تھی. حضرت امام حسن کی شہادت مشہور نہیں تھی بچپن سے. یعنی کون زہر دے گا, کس کے زہر سے قتل ہوں گے, یہ سرکار نے واضح نہیں فرمایا. یہ چھپا ہوا تھا, آج تک چھپا ہوا ہے کہ حضرت امام حسن کو زہر کس نے دیا. حضرت امام حسن نزا کے عالم میں بھی اپنے بھائی امام حسین کے پوچھنے پر نام نہیں بتایا, تو سرکار نے بھی نہیں بتایا اور امام حسن نے بھی نہیں بتایا. تو اسی ایک سسپینس میں حضرت امام حسین اس دنیا سے شہید ہو گئے. تو وہ شہادت سری کہلائی. کیا کہلائی؟ شہادت سری. اور ایک شہادت ظہری جو امام حسین کربلا کے میدان میں شہید ہوئے. تو یہ دونوں شہادتیں سرکار سے دونوں نوازوں کو ملی. کیسے کہ ظاہری طور پر حضرت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دیا گیا تھا مگر چھپا ہوا تھا. کیا تھا؟ کیا تھا؟ چھپا ہوا تھا. تو وہ شہادت سری, اگر وہاں سرکار وفات پا جاتے تو وہ شہادت سری ہوتی, پتہ نہیں چلتا کیسے وفات پائے, مگر سرکار کا بچنا معجزہ ہو گیا. حضرت امام بخاری اور امام مسلم نے یہ روایت, اور امام ترمذی نے یہ روایت نقل کی ہے کہ سرکار ہمیشہ حضرت عائشہ سے بار بار فرماتے تھے کہ خیبر میں جو زہر مجھے دیا گیا ہے وہ مجھے بار بار تکلیف دیتا ہے. اور جب سرکار کا نزا کا وقت قریب آیا تو اسی زہر نے اثر دکھایا, اور میرے سرکار کی وفات اسی زہر سے ہوئی. تو جو شہادت سری وہاں ظاہر ہونی تھی وہ وصال کے وقت شہادت ظہری بن کر میرے سرکار کے لیے ظاہر ہو گئی. اور اسی دونوں کمال کو رب کائنات نے مصطفیٰ کے جمال کے ساتھ کمال بھی دونوں نوازوں کو دے دیا. ایک شہادت سری سے فائز ہو گیا اور ایک شہادت ظہری سے فائز ہو گیا. ایک شہادت سری سے فائز ہو گئے اور ایک شہادت ظہری سے فائز ہو گئے. تو حضرت امام حسن انہوں نے خلافت دی, امامت نہیں دی. امامت آپ نے فرمائی, مگر جب آپ نے خلافت دی تھی تو وہاں پر معاملہ کیا تھا کہ دستخط اور معاہدہ ہوا تھا کہ امیر معاویہ جب آپ کا وصال کا وقت قریب آئے گا تو خلافت پلٹ کر مستقع جائے گی. خلافت پلٹ کر امام حسن کی طرف آ جائے گی. اور یہ بات یزید کو پتا تھی, یہ بات یزید کو پتا تھی. اب شہادت چھپی ہوئی ہے, مگر روایتوں میں علماء کرام بیان کرتے ہیں کہ
جیسے قاتل حسین یزید ہے ویسے قاتل حسن بھی یزید ہے. زہر دلوانے کا کام دیا کس نے یہ نہیں پتا، مگر دلوایا یزید نے. کیسے؟ جب اس کی خلافت کا وقت آیا، حضرت امیر معاویہ وصال کرنے لگے تو اس نے کہا کہ اگر حضرت امیر معاویہ وصال کر گئے تو خلافت پلٹ کے حضرت امام حسن کی طرف چلی جائے گی، میں تخت سے محروم ہو جاؤں گا. تو اس نے کیا کروایا؟ حضرت امام حسین کی شہادت کیسے ہوئی؟ روایتوں میں آیا ہے کہ ہیرا جو لال ہوتا ہے، زہریلا ہوتا ہے کہ نہیں، اسے پیس کر آپ جس مشکیزے سے پانی پیتے تھے اس میں ملا دیا گیا. آپ رات میں سوئے اور یہ ایک مرتبہ نہیں 3 مرتبہ ہوا. 2 مرتبہ کچھ الگ زہر دیا گیا، آپ سرکار کے روضے میں جاتے، سرکار کی نگاہ پڑتی، زہر اتر جاتا، آپ بچ جاتے. مگر تیسری مرتبہ اتنا شدید کا زہر تھا کہ صبح آپ نے اٹھے، غلام سے مشکیزے میں پانی مانگا اور وہ انہیں ایک پیالے میں پانی لے کر پلایا، اور امام حسین نے جیسے ہی اس پیالے کو پیا، حسن نے پیالے کو پیا ہے تو روایتوں میں آیا ہے کہ زہر نے اس قدر کا اثر کیا کہ آپ کے جگر کے ٹکڑے ہونے لگے جسم کے اندر، اور آپ جس بستر میں تھے اسی بستر میں آپ سو گئے، لیٹ گئے، آپ میں اٹھنے کی اب طاقت نہ رہی. روایتوں میں آیا ہے کہ اس زہر کی تکلیف سے حضرت امام حسن کے 72 ٹکڑے ہوئے تھے جگر کے، اور اسی شدت میں اور اسی تکلیف میں آپ نے اس دنیا سے وصال فرمایا. یزید کا راستہ صاف ہو گیا، یزید کا راستہ صاف ہو گیا. اب اس نے کیا کیا؟ حضرت امیر معاویہ وصال کر گئے تو اس نے تمام لوگوں تک خبر پہنچا دی. اب بڑا حاکم تھا اور ظالم بھی تھا اور فوج بھی تھی اس کے پاس، ملک شام میں رہتا تھا. جو اس کے والد کے ماننے والے تھے سب کو اپنی طرف ملا دیا، دولت کا لالچ دے کر. اور پھر مکہ مدینہ اس نے پیغام بھیجوا دیا کہ یزید کی بیعت کرو، میری بیعت کرو، اب میں خلیفہ رہوں گا. تو حضرت امام حسین اسے جانتے تھے، اور کیسے جانتے تھے کہ ایک مرتبہ جب امیر معاویہ تخت پر تھے اور ملک شام میں تھے تو اس بدبخت کو حضرت امیر معاویہ نے حج کرنے کے لیے بھیجا. اس لیے بھیجا تھا حج کرنے کے لیے. اس نے کعبے کا طواف کیا اور پھر روضہ رسول پر حاضری کے لیے گیا. تو حضرت امام حسین کو پتا چلا تو اس نے کہا کہ حضرت امیر معاویہ کا بیٹا آیا ہے. تو آپ نے عبداللہ بن زبیر کو ساتھ میں لیا، کہا چلو ان سے ملاقات کرتے ہیں، اور وہ ہمارے شہر میں آئے ہیں تو ان کی ضیافت کا انتظام کریں، ان سے ملاقات کریں. ہمارے شہر میں امیر معاویہ کا یعنی صحابی رسول کے بیٹے آئے ہیں. اس وقت میں یہ معاملہ نہیں تھا، اس لیے حضرت امام حسین اس کی تعظیم و تکمیر کر رہے تھے، اس کی ضیافت، اور اس وجہ سے کہ وہ مدینۃ الرسول میں آیا تھا. اور اہل بیت اطہار کا یہ معاملہ ہے کہ اپنے تو اپنے غیر کو بھی کھلاتے ہیں. سبحان اللہ. بے شک یہ طریقہ اہل بیت اطہار کا ہے. تو وہ کمبخت، وہ بدبخت، جب آپ اس سے ملاقات کے لیے گئے تو وہ شراب پی رہا تھا. مدینہ رسول میں بیٹھ کر ایام حج میں کیا کر رہا تھا؟ شراب پی رہا تھا. حضرت امام حسین جیسے ہی روم کے اندر گئے تو آپ کو ایک الگ سی گند آئی. اب جب کوئی شراب پیتا ہے تو اس کی بدبو دور تک پھیلتی ہے. تو امام حسین نے کہا کہ اے یزید بن معاویہ، یہ کیا کر رہے ہو تم؟ تو وہ کیا کہتا ہے؟ ایک تو شراب پیا، جھوٹ بولتا ہے کہ یہ ہمارے ملک شام کا بڑا لذیذ شربت ہے، بڑا لذیذ شربت ہے، آئیے آپ بھی نوش کریں. معاذ اللہ. دعوت دی تو حضرت امام حسین کہتے ہیں کہ اے یزید، کہ تم ہمیں نادان سمجھتے ہو، میں نواسہ رسول ہوں، کیا ہمیں بچہ سمجھتے ہو؟ ہمیں نہیں پتا کہ شربت اور شراب میں کیا فرق ہے، ہمیں نہیں پتا شربت اور شراب میں کیا فرق ہے. حضرت امام حسین نے یہ جملہ ارشاد فرمایا اور بنا اس سے ملے واپس اس کے روم سے باہر نکل گئے. تو وہ یزید حضرت امام حسین جانتے تھے. صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ اگر ہم نے کسی بے داڑھی والے کو، اس زمانے میں سارے صحابی کے چہرے پہ داڑھی تھی، تو بیان صحابی کرتے ہیں کہ اگر کسی بنا داڑھی والے کو دیکھا تو یزید کو دیکھا، اگر کسی زانی کو دیکھا تو یزید کو دیکھا، اگر کسی عیاش کو دیکھا تو یزید کو دیکھا. اور وہ یزید کہ جس کے حرم میں 300 لڑکیاں رہا کرتی تھی، بے نکاح کے رہا کرتی تھی، ایسے عیاش کو ہم نے دیکھا تو یزید کو دیکھا. اور جب وہ خلافت کے منصب پر بیٹھا تو اس نے ایک حکم جاری کر دیا کہ جو محرم لوگ ہیں ان سے نکاح جائز ہے. معاذ اللہ. یہ فرمان جاری کر دیا. علم والا تو تھا نہیں، جانکار تو تھا نہیں، تو یہ امام حسین اسے جانتے تھے. تو جو نہیں جانتے تھے انہوں نے خلافت کر لی.
مگر حضرت امام حسین نے خلافت اس کی ایکسپٹ نہیں کی، اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں نہیں دیا، صرف اس وجہ سے کہ وہ فاسق تھا، وہ فاجر تھا، وہ عیاش تھا، اور ہمیں درس دے دیا کہ اگر تمہارے پاس متقی پرہیزگار آئے، تمہارے پاس صلاحیت مند آئے تو بے غور کیے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دینا، مگر تم جانتے ہو کہ تمہارے سامنے عیاش انسان ہے، تمہارے سامنے ایک بدبخت انسان ہے، شرابی ہے، جوہاری ہے، تو اپنا ہاتھ کبھی اس کے ہاتھ میں مت دینا۔ بس یہ وجہ تھی کہ حضرت امام حسین نے کیا نہیں کیا، بیعت نہیں کی۔ بڑی تیزی کے ساتھ چل رہے ہیں کیونکہ وقت ہو گیا، میرے غالباً 1 گھنٹہ ہو چکا ہے نا؟ سننا چاہیں گے آپ؟ چہرے آپ کے بتا رہے ہیں، سننا چاہیں گے؟ کیونکہ داستان کربلا ایسے نہیں سنائی جاتی ہے، اسے بڑی خاموشی کے ساتھ، نہ اس میں شور ہوتا ہے نہ گل ہوتا ہے، اس لیے بڑی سنجیدگی کے ساتھ لے کے چل رہا ہوں۔ وہ ہو ہلا، وہ نعرے وارے، وہ مزہ نہیں داستان کربلا میں۔ اگر اسے بیچ میں چھیڑ دو گے تو پھر مزہ کرکرا ہو جائے گا داستان کربلا کا۔ اسے بڑی خاموشی کا، بس چند منٹ دیجئے مجھے، میں بڑے اختصار میں اسے ختم کر دوں گا۔ حضرت امام حسین نے بیعت نہیں کی تو اس وقت مدینے کا حاکم مروان تھا، یہ پیغام یزید نے بھیج دیا کہ حضرت امام حسین کو قتل کر دو، وہی پیغام آ گیا تھا، قتل کر دو۔ مگر جب مروان گیا ہے نا تو حضرت امام حسین کھڑے ہوئے، اور جب اس نے امام حسین کو دیکھا تو اس نے کہا کہ یزید کا پیغام آیا ہے، آپ بیعت کر لو، آپ بیعت کر لو، ورنہ آپ کے قتل کا حکم جاری و ساری ہو چکا ہے۔ تو حضرت امام حسین جلال میں آ گئے، تو جانتا نہیں میں علی کا بیٹا ہوں، وہ علی جس نے ایک ہاتھ سے خیبر کو اکھاڑ دیا تھا، کا دم ہے تو قتل کر کے بتا۔ جب حضرت امام حسین نے یہ کہا ہے تو مروان لرزا گیا، جو اس کے ہاتھ میں تلوار تھی میان سے نکلی ہی نہیں، اور وہ بنا کچھ کہے وہاں سے واپس ہو گیا۔ تو حضرت عبداللہ بن زبیر اور جو چند صحابی تھے انہوں نے کہا کہ حضور آپ مدینے سے تشریف لے کر چلیں۔ حضرت امام حسین رات میں روضہ رسول پر گئے، بڑا روئے کہ سرکار آپ کا مدینہ آپ چھوٹتا ہے، میں آپ سے جدا ہوتا ہوں۔ مدینے سے مکے گئے، وہاں پر 1 مہینہ رہے، اور جب ایام حج آیا تو ایام حج کو چھوڑ کر دین کی خاطر اب حسین کہاں جا رہے ہیں؟ اب اسے واقعے کی پہلے امام مسلم کو بھیجا، جب خطوط کوفہ کے آتے گئے، یہ سارا واقعہ ہے۔ اب اسے بیان کروں تو یہ 10 دن میں داستان کربلا مکمل نہیں ہوتی ہے۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا، امام مسلم گئے، انہوں نے وہاں سے خط بھیجا کہ یہاں کے لوگ آپ سے بیعت کرنا چاہتے ہیں، بڑے اچھے۔ پھر ابن زیاد آ گیا 5000 کی فوج لے کر، اور وہاں چڑھائی کر دی، اور لوگوں کو کہا کہ اب بیعت ختم کر دو ورنہ سب کو قتل کر دیا جائے گا۔ مگر امام حسین کے پاس کیا چٹھی آ گئی تھی کہ لوگ آپ کی بیعت کرنا چاہتے ہیں۔ امام حسین نکل گئے، اور کتنے لوگوں کو نکل کے لے کے چلے؟ 72 نفوس قدسیہ کو لے کر چلے۔ کتنے؟ اور وہاں جا کر کتنے ہو گئے تھے؟ روایتوں میں 85 یا 86 افراد کا آیا ہے کہ وہاں جا کر کچھ لوگ اور ملے، جن کی تعداد پوری ملا کے 85 یا 86 پہنچتی ہے۔ وہاں امام حسین غالباً 3 یا 4 محرم کو پہنچ گئے۔ ادھر سے لشکر یزید بھی آ گیا، اور سب سے پہلے اس نے جو کام کیا کہ نہر فرات پر پہرا ڈال دیا کہ حسین ہیں، جب تک ان کے پاس کھانا ہے یہ بھوک کو برداشت کر لیں گے، یہ پیاس کو برداشت کر لیں گے، اور جب پانی نہیں ہوگا اور جب پانی کو لیے ترسیں گے تو مجبور ہو کر یزید کی بیعت کر لیں گے۔ مگر وہ نواسہ رسول تھے، اگر وہ چاہتے تو ٹھوکر مارتے۔ ان کا وہ 6 ماہ کا بچہ اگر ٹھوکر مارتا تو وہاں سے نہر فرات بہنے لگتی۔ روایتوں میں آیا ہے کہ پورے دن جب تک امام حسین کربلا میں رہے، حضرت علی اصغر کو کسی نے زمین پہ نہیں ڈالا۔ بڑی توجہ کے ساتھ سننا، زمین پہ نہیں ڈالا، یا تو وہ پالکے میں جھولے میں رہتے تھے یا کسی نہ کسی کی گودی میں رہتے تھے۔ اب اس میں مفسرین اکرام تفسیر کرتے ہیں کہ ایک زمزم نکلا تھا حضرت اسماعیل کی ایری رگڑنے سے، اگر وہاں پر علی اصغر روتے گڑ گڑاتے اور زمین پہ رہ کر اگر وہاں ریڑی رگڑ دیتے تو رب کائنات ایک اور زمزم وہاں سے جاری فرما دے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے کربلا کے میدان میں علی اصغر کو کسی نے زمین پہ نہیں ڈالا، یا تو گودی میں رہے ہیں یا جھولے میں رہے ہیں، یا تو گودی میں رہے ہیں یا جھولے میں رہے ہیں۔ اس حسین کو کہتا ہوں کہ حسین مجبور تھے،
پانی کے لیے تڑپتے تھے. ارے ان کے بیٹے کے بیٹے, بیٹے کے بیٹے, بیٹے کے بیٹے, ہم تمام کے خواجہ, ہند کے راجا. اگر جواب پوچھنا تو ان سے پوچھو کہ خود نہیں گئے, خادم کو بھیجا کہ جا انا ساگر سے کہنا کہ تجھے خواجہ بلاتے ہیں. سبحان اللہ. تو بلانے کا مقصد کیا تھا؟ خواجہ اجمیری یہاں سے بتانا چاہتے ہیں کہ تم میرے جد امجد کو, تم میرے بابا کو, تم میرے باپ کو مجبور کہتے ہو. چند کئی سالوں کے بعد ان کا بیٹا ہند میں رہ کر جب دریا کو ایک کاسے میں بلوا سکتا ہے تو پھر میرے جد امجد کا پاور کتنا ہوگا. وہ چاہتے تو نہر فرات کو خیمے میں بلا لیتے, مگر وہاں امتحان تھا, وہاں صبر تھا, وہاں امت کو صبر اور امتحان کا یہ دونوں فارمولے سمجھانا تھا اور سکھانا تھا. 7 محرم گزرا, 8 محرم کو مکمل پہرا لگا دیا گیا اور جتنا ساز و سامان خیمہ حسینی میں تھا سب ختم ہو گیا. اب پیاس سے سارا خیمہ شدت میں, تیز دھوپ ہے. 7 دن گزرے, 8 دن, 9 دن گزرے, 10 دن گزرے, 3 دن گزر گئے, تیسرا دن یزیدیے نے کہا کہ اب بھی آپ کے پاس وقت ہے, اگر آپ یزید کی بیعت کر لیتے ہیں تو پانی آپ کو دے دیا جائے گا, یہاں کا سارا علاقہ آپ کو دے دیا جائے گا, اقتدار آپ کو دے دیا جائے گا, اور فلا جگہ کی حکومت آپ کو دے دی جائے گی. تو حضرت امام حسین نے وہاں پہلا خطبہ دیا, کہا تو اسے حکومت سمجھاتا ہے جس کے نانا تمام عالم کے حکمراں ہیں, تو اسے حکومت دینا چاہتا ہے کہ جس کا نواسا حسین ہے. پہلا خطبہ حضرت امام حسین نے یہ دیا کہ یہ یزیدیو, تم میرے نانا کے کلمہ پڑھنے والے ہو, تمہارے پاس اب بھی وقت ہے, باز آ جاؤ. میں وہ حسین ہوں کہ جس کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی گود میں لے کر اس کے ماتھوں کو چوما کرتے تھے, اسے سونگھا کرتے تھے. میں وہ حسین ہوں. تم مجھے نہیں پہچانتے, تم مجھے نہیں جانتے. تمہارے اقتدار کے لالچ میں, تمہارے پیسوں کے لالچ میں, تمہارے منصب کے لالچ میں تمہیں اندھا کر دیا ہے اور تم میرے قاتل بننے کے لیے آ گئے ہو. سدھر جاؤ. تو اس وقت وہاں سے آواز آئی کہ اے حسین بہانے نہ بناؤ, اب تمہارے پاس سارا کھانا ختم ہو گیا ہے, سارا پانی ختم ہو گیا ہے, اور تم بہانے بنا رہے ہو اس لیے کہ تم بچ جاؤ. تم ہم سے نہیں بچ سکتے, تم ہم سے نہیں بچ سکتے. یہ جواب خیمہ یزیدیہ سے آیا. تو حضرت امام حسین نے کہا ایسی بات ہے تم نہیں سمجھتے, تو چلو پہلا اپنا پہرے دار اور اپنا خادم میں تمہاری طرف بھیجتا ہوں, وہ جس نے سب سے پہلے امام حسین کو 1000 کے لشکر کے ساتھ روکا تھا, جسے حضرت حور کہتے ہیں. آئے تھے یزید کی طرف سے, شامل ہو گئے حسینی خیمے میں, اور سب سے پہلے یزید کی طرف سے جا کر لڑنے والے آپ تھے اور شہید ہونے والے آپ تھے. اس کے بعد کیا ہوا؟ پھر بیٹوں کا نمبر, پھر بھائیوں کا نمبر آیا, چچاؤں کا نمبر آیا. اس میں علی کے بھی بیٹے تھے, بہت سارے دوسری ماؤں کے بیٹے تھے, حضرت ابو بکر بن علی تھے اور دیگر, اور حضرت علی کے بیٹے تھے. تو ان کا نمبر آیا جو آپ کے دوسری ماں کے بھائی تھے حضرت امام حسین کے, وہ گئے, وہ شہید ہوئے. جب وہ شہید ہو گئے تو پھر حضرت امام حسین کے گھر کا نمبر آیا. تو سب سے پہلے حضرت علی اکبر گئے. 17 سال کی کریئر جوانی میں آپ شہید ہو کر آئے. اب بڑا ایک واقعہ ہے, میں بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہا ہوں کہ کیپیسٹی آپ کی ختم ہو رہی ہے, اور میں واقعہ کربلا کو اختتام پر لے جانا چاہتا ہوں. اس کے بعد حضرت قاسم گئے, شہید ہو کر آ گئے. پھر 6 ماہ کے علی اصغر کو بھی تیر مار کر قتل کر دیا گیا. یہ سارے واقعات آپ سنتے رہتے ہیں. اس کے بعد صرف ایک انسان بچا جسے بیمار زین العابدین کہتے ہیں. جب کوئی نہیں بچا خیمہ حسینی میں تو آپ کھڑے ہو گئے. آپ بیمار تھے, اس قدر کے بیمار تھے کہ آپ لڑکھڑاتے تھے, چل نہیں سکتے تھے. کہا بابا مجھے اجازت دے, میں جانا چاہتا ہوں. حضرت امام حسین نے ایک جملہ ارشاد فرمایا, بیٹا تم سے میری نسل چلے گی, رب نے آگے کے لیے تمہیں باقی رکھا ہے, خدا را لیٹ جاؤ. آگے چل کر جب میں یہاں شہید ہو جاؤں گا تو اپنی پھوپھی کا, اپنی ماؤں کا, اپنی بہنوں کا خیال تمہیں رکھنا ہے. یہاں سے مدینہ جا کر صبر کے ساتھ جانا ہے, اور وہاں پر صبر کا دامن لوگوں تک بتا کر اور صبر کا دامن پکڑ کے رکھنا ہے. یہ تمہارا ذمہ ہے. یہ نصیحت اپنے بیٹوں کو کی ہے. اس کے بعد آپ کی بیوی نے آپ کو وہ امامہ پہنایا جو آپ کے نانا جان کا تھا. آپ نے وہ جھبا پہنا جو علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا تھا,
اور ذوالفقار اٹھائی ہے حضرت علی کی اور آپ کے گھوڑے دلدل پر بیٹھے اور ایڑ لگائی اور خیمہ یزید کے سامنے کھڑے ہو کر پھر خطبہ دیا. 2 مرتبہ خطبہ دیا اور تیسرا خطبہ یہ تھا کہ اے یزیدیو، تم نے میرے بھائیوں کو قتل کر دیا، تم نے میرے چچاؤں کو قتل کر دیا، تم نے میرے بیٹے، میرے بھتیجے، حتیٰ کہ میرے 6 ماہ کے عسکر کو بھی قتل کر دیا. مگر اتنی قتل کے بعد اگر تم میرے قتل سے رک جاؤ. اب یہاں سے سخاوت دیکھو، سخاوت دیکھو اہل بیت عطار کی. پورا خاندان کا خاندان قتل ہو گیا، مگر آخری پیغام امام حسین دے رہے ہیں کہ اب بھی میرے قتل سے رک جاؤ اور توبہ کر لو اور واپس لوٹ جاؤ تو کل بروز قیامت میں اپنے نانا سے تمہاری سفارش کروں گا، اپنے نانا سے تمہاری سفارش کروں گا اور تمہیں جنت میں داخلہ دلاؤں گا اگر میرے قتل سے رک جاؤ. حضرت امام حسین نے ایسا کیوں کہا؟ کیوں کہا؟ اس میں وجہ تھی. کیوں؟ کیونکہ جتنے قتل اور جتنے شہید ہوئے تھے وہ تمام کے تمام مومن کامل تھے. کیا تھے؟ کیا تھے؟ مومن کامل. اور قتل مومن کا گناہ اگر وہ توبہ کر لے تو معاف ہے. قتل مومن کا گناہ اگر وہ توبہ کر لے تو معاف ہے. مگر امام حسین مومن کے ساتھ ساتھ صرف مومن نہیں تھے، دین تھے جس کے بارے میں کوئی اور نہیں. ہم تمام کے خواجہ ہند کے راجہ کہتے شاہ ہست حسین، بادشاہ ہست حسین، دی نست حسین، دی پناہ ہست حسین، سرداد ناداد در در دست یزید، حق کے بنا کے لا الہ ہست حسین، حق کے بنا کے لا الہ ہست حسین. لوگ یزید اور امام حسین کو برابر دونوں کا نام اور تذکرہ کرتے ہیں. میں ان کی باتوں پہ غور کرتا ہوں اور تعجب کرتا ہوں کہ کہاں حسین کہاں یزید، تم دونوں کو برابر کرتے ہو. ارے امام کا مقام کیا ہے اور یزید کہاں ہے؟ میرے خواجہ نے بتایا ہے. جس شعر میں حسین کا نام لیا یزید کا نام نہیں لیا. شاہست حسین، بادشاہست حسین، دی نست حسین، دی پناہست حسین، سرداد ناداد در در دست یزید. اب جہاں یزید کا نام آیا حسین کا نام نہیں آیا، اور جہاں حسین ہے وہاں یزید کا نام نہیں ہے. حق کے بنا کے لا الہ ہست حسین، یعنی دین کی بنیاد، لا الہ کی بنیاد کوئی ہے تو وہ حسین ہے، دین حسین ہے. تو یہ پیغام جو ہمیں خواجہ نے دیا ہے وہ پیغام امام حسین وہاں دے رہے ہیں، وہاں سے لے کے ہم کو دیا ہے کہ اب تک تم نے میرے بھائی، میرے بھتیجے، میرے بیٹوں کو قتل کر دیا تو وہ دین جو قتل تھا وہ قتل مومن تھا، مگر میرے قتل سے گریز کر لو، میرے قتل سے گریز کر لو. اگر تم نے مجھے قتل کر دیا تو حسین کا قتل قتل دین ہوگا، حسین کا قتل دین ہوگا. پھر تم کہیں کے نہیں رہ جاؤ گے، پھر تمہاری دنیا بھی برباد ہو جائے گی، پھر تمہاری آخرت بھی برباد ہو جائے گی. تو یزیدی خیمے کی طرف سے وہ جن کے آنکھوں میں اقتدار کی پٹی بن گئی تھی، تخت و تاج کی پٹی بن گئی تھی، دولت کے لالچ کی پٹی بن گئی تھی، انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا. کہا حسین تم اکیلے بچے ہو اس لیے بات کر رہے ہو، اب کوئی اور فوج تمہارے پاس نہیں ہے کہ تم ہم 22,000 کے لشکر سے مقابلہ کر سکو، اس لیے تم ہیلے بہانے بتا رہے ہو، ہم تمہاری بات کو نہیں سنیں گے، اب تمہیں قتل ہونا پڑے گا. جب انہوں نے یہ کہا ہے نا تو علی کے شیر کو جلال آ گیا، علی کے شیر کو غصہ آ گیا. کہا تم مجھے تنہا کہتے ہو، تم مجھے اکیلا کہتے ہو، آؤ میدان میں بتاتا ہوں کہ حسین کون ہے. اور جب یزیدی میدان میں آئے ہیں اور امام حسین نے ذوالفقار کو بیان سے نکالی ہے اور ہوا میں چمکائی ہے، اور جب یزیدی خیمے میں گھس کر چلائی ہے تو روایتوں میں آیا ہے کہ تلوار چلتی گئی اور یزیدیوں کے سر گاجر مولی کی طرح کٹتے گئے، فٹ بال کی طرح اڑتے گئے، تلوار چلتی گئی چلتی گئی چلتی گئی، رکنے کا نام نہیں ہے. وہ جو یزیدی کہتے تھے حسین تم ڈر گئے، تمہارے پاس اب طاقت ختم ہو گئی، تمہارے پاس فوج ختم ہو گئی، تم اکیلے ہو، اب 22,000 کا لشکر تمہیں نیست و نابود کر دے گا. اب وہ اچنبے میں کہ حسین کی تلوار نہیں رک رہی ہے، اب کرے تو کیا کرے.
سارے ہیلے بہانے کر دیے کہ حسین کی تلوار کو روکو، حسین کی تلوار کو روکو، بڑے بڑے سورما کو بھیج دیا، بڑے بڑے دلیر کو بھیج دیا، ابن زیاد بھی آ رہا ہے، ابن سعد بھی آ رہا ہے، سمر بھی آ رہا ہے، خولی بن یزید بھی آ رہا ہے، جتنے نام چین وہاں پر سورما تھے سب حسین کی ٹکر میں آ رہے ہیں، مگر حسین کو کوئی روک نہیں پا رہا ہے، حسین کی تلوار کو کوئی روک نہیں پا رہا ہے۔ گھنٹوں چلی تلوار، گھنٹوں چلی، ایک کھلبلی مچ گئی۔ اگر میں سرا کی طرف جاتے تو یزیدی کی فوج بھاگنے لگتی، میں منع کی طرف جاتے تو یزید کی فوج بھاگنے لگی، سینے کی طرف سے وار کرتے تو یزید کی فوج بھاگنے لگتی۔ کوئی امام حسین سے ٹکرانے کی ضرورت نہیں کر رہا تھا، کوئی میدان میں آنے کی، کوئی لڑنے کی ضرورت نہیں کر رہا تھا۔ اب یہ جو بڑے نامچین لوگ تھے جنہوں نے فرات پہ حضرت امام حسین کے پہرا لگایا تھا، جنہوں نے ان کے خطبے کو نہیں مانا تھا، اب بڑے اچنبے میں کرے تو کیا کرے۔ امام حسین کی تلوار نہیں رک رہی ہے، گاجر مولی کی طرح یزیدی کٹ رہے ہیں، کٹ رہے ہیں، کٹ رہے ہیں، مگر تلوار رک گئی۔ سنتے ہیں، تلوار کیا ہو گئی؟ رک گئی۔ کسی یزیدی نے نہیں روکا، کسی یزیدی خیمے میں ہمت نہیں تھی کہ تلوار رک جائے۔ تلوار رک گئی۔ کس وجہ سے رک گئی؟ مرضی حسین سے رکی، اذان کی آواز پہ رکی۔ مرضی حسین سے رکی، اذان کی آواز پر رکی، نماز کا وقت ہو گیا تھا۔ امام حسین نے تلوار روکی، یزید کی جان میں جان آئی، یزیدیوں کی جان میں جان آئی، امام حسین نے تلوار روک دی ہے۔ اب جیسی تلوار روکی تو زخم سے چور تھے، روایتوں میں آیا کہ تیر اتنے تھے جسم کے اندر کی گنتی نہیں کر سکتے، نیزے کے زخم اتنے تھے کہ گنتی نہیں کر سکتے، مگر وہ علی کا شیر ہار نہیں مان رہا تھا۔ اگر تلوار کسی نے روکی ہے تو اذان کی آواز نے روکی ہے۔ ایسی تلوار رکی، شمر آ کر سینے پہ چڑھ گیا، کہا حسین اب تمہارے قتل کی باری ہے۔ کہا شمر میرے سینے سے ہٹ جا، مجھے رب کی بارگاہ میں سجدہ کرنے دے، آخری سجدہ کرنے دے، نماز پڑھنے دے۔ میں نے تلوار اس لیے روکی ہے کہ مجھے نماز پڑھنے دے، ورنہ اگر میری تلوار نہیں رکتی تو تاریخ بن جاتی کہ ایک ہی شیر نے 20,000 کے لشکر کو فنا و فنار کر دیا، اتہاس بن جاتا، تاریخ بن جاتی۔ میری تلوار رکی ہے تو محض اذان کی آواز پہ رکی ہے، محض اذان کی آواز پہ رکی ہے۔ شمر نے کہا ٹھیک ہے۔ حضرت امام حسین نماز میں، اب جیسے ہی سجدے میں گئے، شمر نے کہا، ابن زیاد نے کہا کہ بڑا اچھا موقع ہے، حسین سجدے میں ہے، اگر ابھی سر قلم نہیں کیا تو یہ پھر اٹھیں گے، اور جب پھر تلوار چلائیں گے تو آدھے تو کٹ چکے ہیں، جو آدھے ہیں وہ بھی نہیں بچیں گے۔ تاریخ بن جائے گی کہ ایک حسین نے 22,000 کے لشکر کو فنا و فنار کر دیا۔ ہم جنگ لڑنے آئے تھے، ہماری نسل ختم ہو جائے گی، ہمارا اقتدار ختم ہو جائے گا، وقت اچھا ہے۔ امام حسین سجدے میں، شمر نے تلوار اٹھائی اور حضرت امام حسین کی گردن پر چلائی، وہ گردن جسے امام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم چوما کرتے تھے، وہ امام حسین کا گلا جسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سونگا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ یہ جنت، دنیا میں جنت کے میرے 2 پھول ہیں، میں جب انہیں سونگتا ہوں تو ان سے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ اس گلے پہ تلوار چلائی گئی اور حالت سجدہ میں امام حسین کو شہید کر دیا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مگر تم نے قتل حسین سے کیا سمجھا؟ کیا سمجھا؟ آج لنگر پکا کے بولتے ہو کہ ہم حسینی ہیں، آج دیگر دوسرے کام کرتے ہو، کہتے ہو کہ ہم حسینی ہیں۔ امام حسین ہمیں درس کیا دے رہے ہیں؟ جو حرام چیز ہے اس کی طرف مت جانا، ان لوگوں سے میل جول مت رکھنا، سب سے پہلا پیغام دیا۔ اور دوسرا یہ کہ میں صرف محض کربلا میں گیا تھا تو مصطفیٰ کے دین کو بچانے گیا تھا۔ اے لوگوں، اگر نماز تم تک پہنچ رہی ہے تو میری وجہ سے، اگر مسجد تم قائم کر رہے ہو تو میری وجہ سے، اگر اذان آج تمہارے کانوں میں آ رہی ہے تو میری وجہ سے۔ میں نے دین اسلام کی رکھوالی کی ہے، میں نے شریعت مصطفیٰ کو بچا کر تم تک توفتاً بھیجا ہے۔ اے لوگوں، اسے پامال مت کرنا، اے لوگوں اسے نظر انداز مت کرنا۔ مگر ہوا وہی، آج ہم اپنے آپ کو حسینی کہہ کر اور سچا حسینی کہہ کر، اذان ہو رہی ہے، لنگر پہ لنگر پکا رہے ہیں،
اذان ہو رہی ہے، لنگر کو لنگر کھلا رہے ہیں. ارے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم لنگر بھی پکاتے اور جب اذان کی آواز ہوتی تو نماز پڑھنے جاتے، پھر آ کر چمچ چلاتے. پھر اذان ہوتی، پھر جاتے، پھر آ کے مسالہ ملاتے. پھر اذان ہوتی، نماز پڑھ کر آتے، پھر اسے کمپلیٹ کرتے. تو رب اس کی برکت سے تمہارے اس لنگر میں برکت بھی عطا فرماتا، لذت بھی عطا فرماتا اور تمہیں کھانے اور کھلانے کا ثواب بھی عطا فرماتا. یہ پیغام امام حسین وہاں سے دے رہے ہیں. سب کچھ کرنا، یہ دین میں نے اپنا گھر بار دے کر، اپنے بال بچے دے کر، اپنا سب کچھ لٹا کر تم تک پہنچایا ہے. خدارا یہ امانت ہے تمہارے پاس، اسے اپنے ہاتھوں سے پامال مت کرو. سچے حسینی بن جاؤ. کیا بن جاؤ؟ سچے حسینی بن جاؤ. 10 دن والے نہیں. پھر میں اپنی اصل کی طرف آتا ہوں، جہاں سے اسٹارٹ کیا تھا وہیں آ کے ختم کر رہا ہوں. 10 دن والے نہیں، 365 دن والے. 365 اونلی. 10 دن والے نہیں. کون سے دن والے؟ 365 دن والے. جب 365 دن والے حسینی بن جاؤ گے تو پھر سچی حسینیت ہمارے اندر پیدا ہو جائے گی اور کل بروز قیامت حسین عالی مقام فخر کے ساتھ کہیں گے کہ یہ میرا ماننے والا ہے، یہ میرا ماننے والا ہے. ایسے کام مت کرو کہ کل بروز قیامت امام حسین ہمیں دیکھ کر چہرہ پھیر لے کہ وہی شخص تھا جو دوسرے کام کیا کرتا تھا. ایسا کام مت کرو جس سے امام حسین کے سامنے ہمیں شرمندہ ہونا پڑے. ایسے کام کرو کہ امام حسین خود فخر سے کہے کہ یہ میرا سچا غلام ہے، یہ میرا سچا غلام ہے. قتل حسین اصل میں مرغ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. ہو سکے تو لائیے دونوں جہاں میزان میں نے ایک سجدہ زمین کربلا سے لے لیا. حسین سجدے میں قتل کیے گئے، حسین کل بھی سجدے میں تھے، حسین آج بھی سجدے میں ہیں، حسین قیامت تک سجدے میں رہیں گے اور پکارتے رہیں گے کہ اے میرے غلاموں، تمہارے لیے سجدے میں سر کٹا دیا، تم رب کے آگے اپنے سجدے کو جھکا لو، اپنے سر کو جھکا لو. اسے اپنے طرف سے نہیں موڑنا، مسجد کو ویران مت کرنا، اپنی پیشانیوں میں سجدے کی تڑپ پیدا کرنا. یہ وہاں کربلا کے میدان سے روح حسین آج بھی ہم سے بول رہی ہے. میں نے کہا تھا آخری بات جو واقعہ رہ گیا تھا، اچھا وہ یاد آ گیا ورنہ تقریر ختم ہوتی. وہ فرشتہ جس سے اقتدار ملا تھا کس کے کپڑے سے مس کرنے کی، یہی واقعہ تھا نا. یہ ختم نہیں ہوا تھا اقتدار. اب سنو بڑی پیاری بات، مزہ آ جائے گا اور تقریر کا پورا عنوان اس میں نچوڑ کے آ جائے گا. وہ فرشتے کو رب کائنات نے 70,000 فرشتے کے ماتحت کیا تھا. اس کے ماتحت 70,000 فرشتے تھے اور وہ چوتھے آسمان میں رہتا تھا. اور رب کائنات نے اسے حضرت امام حسین کی پیدائش سے 1000 سال پہلے پیدا فرمایا تھا. کس لیے؟ کہ جب حضرت امام حسین کو قتل کر دیا گیا تو اس کو پتا چلا. کب؟ جب قتل ہو گیا تو اس نے رب کائنات کی بارگاہ میں عرض کیا کہ مولا، اگر مجھے پتا ہوتا کہ نبی کا نواسا میدان کربلا میں اس حالت میں ہے تو میری ابتدا میں، میرے اختیار میں 70,000 فرشتے ہیں، میں ان کی فوج کو لے کر جاتا اور امام حسین کی طرف سے لڑ کر یزیدیوں کو فنا و فنار کر دیتا. مگر مجھے خبر نہیں تھی. تو رب فرماتا ہے فرشتے خبر نہیں تھی نا، اب جا اور ایسے مت جا، 70,000 فرشتوں کی فوج کو ساتھ میں لے کر جا. اب جا اور جہاں امام حسین کا روضہ ہے وہاں جا کر تو بیٹھ اور ذکر و اذکار کر. کیا کر؟ ذکر و اذکار قیامت تک کر. اور آگے رب فرماتا ہے کہ اے فرشتے، اب تیرا کام آگے یہ ہے کہ جو حسین کا غلام، جو حسین کا عاشق، ان سے محبت کرے اور ان کے نام پر مجلس سجا کر بیٹھے، ان 70,000 فرشتوں کے ساتھ قیامت تک تو ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہنا. تیرا یہ کام ہے. وہ فرشتہ جس کو اقتدار اور منصب حضرت امام حسین کے صدقے میں ملا تھا، رب نے قیامت تک کے لیے مزار امام حسین میں بٹھا دیا 70,000 فرشتوں کے ساتھ. اور وہ دعا کس کے لیے کر رہا ہے؟ ہمارے لیے کر رہا ہے. اور کون سی دعا؟ مغفرت کی دعا کر رہا ہے. کس عوض؟ اس بزم کو سجانے کے عوض.
محبت کرنے کے عوض، تو یہ بزم سجانا محبت ہے. کیا ہے؟ محبت ہے، اور محبت کا ثبوت ہے. لنگر بھی پکاؤ مگر محض لنگر نہیں، ساتھ میں ذکر حسین بھی کرو، ذکر مصطفیٰ بھی کرو. آپ ذکر غوث اعظم بناؤ تو محض ذکر غوث اعظم نہیں، ساتھ میں ذکر غوث اعظم، لنگر کے ساتھ ذکر غوث اعظم ہونا. صرف چھٹی کا جردہ نہیں، چھٹی کی اور کوئی بریانی نہیں، ساتھ میں ذکر خواجہ غریب نواز بھی ہونا چاہیے. بابا تاج کی صرف 26 میں لنگر نہیں، بابا تاج کا ذکر بھی ہونا چاہیے. تو وہ کھانا جسم کی غذا ہے، اور یہ ذکر حسین روح کی غذا ہے. دونوں کو ساتھ میں لے کے چلے تو یہ روح بھی توانا رہے گی، یہ جسم بھی توانا رہے گا. اور کل بروز قیامت اگر جب حساب آئے گا تو ہم اپنے جسم کے حساب کے ساتھ ساتھ کہیں گے کہ مولا ہم نے اپنی روح کو بھی غذا دی تھی، اپنی روح کو بھی غذا دی تھی. تو محض لنگر کے پیچھے نہیں، جب لنگر پکانا، مجلس سجا کر بیٹھنا، اور یہ مت دیکھنا کہ کون آ رہا ہے کون نہیں آ رہا ہے، کیونکہ مجلس وہی سجائیں گے اور جسے چاہیں گے وہی بلائیں گے. آج ہمارا قسمت کا ستارہ اوض ثریا سے بھی اعلیٰ ہے کہ نبی نے اپنے لالوں کی محفل میں ہمیں یاد کر دیا ہے. اب جب تقریر ختم ہوگی نا تو آپ دیکھیں گے کہ ہم یہاں سے خالی ہاتھ نہیں جائیں گے. کسی نہ کسی کو کچھ نہ کچھ ملے گا، دکھائی نہیں دے گا، یا تو ابھی ملے گا یا قیامت کے میدان میں سرکار دیں گے، قیامت کے میدان میں سرکار دیں گے. تو میرا مقصد یہی تھا شروع میں وہ بیان کرنے کا کہ مجلس سجاؤ، اپنے گھروں میں سجاؤ، ٹینٹ مت لگاؤ. ڈی جے اور اس کی ضرورت نہیں ہے، اس کے بنا بھی تقریر ہو جاتی ہے، اس کے بنا بھی محفل ہو جاتی ہے، ہوتی ہے نا. اور پھر بزم نوری تو آپ کے علاقے میں چل رہی ہے، ہر جمعرات کو ہوتی ہے. آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف اپنے گھر میں جگہ دینے کی ضرورت ہے. اپنے گھر میں کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ صرف جگہ دینا ہے. ساؤنڈ وہی لے کے آئیں گے، پورا سسٹم وہی لے کے آئیں گے. بس آپ کے پاس اگر آپ کی حیثیت کے مطابق تبرک ہوتا تبرک کر لو، ورنہ وہی بزم نوری دے دے گی. تو اسے سجاؤ. یہ ایک تحریک جو کئی ضلعوں میں چل رہی ہے، کئی علاقوں میں چل رہی ہے، دین و سنیت کا کام کر رہی ہے. یہ آپ کریں گے تو یہ اور عروضیت پر جائے گی. تو خدا را اپنے گھر میں بزم نوری کی مجلس بھی سجاؤ اور ویسی مجلس بھی سجاؤ جیسے آپ چاہتے ہیں، دونوں سجاؤ. اللہ دونوں میں کامیابی عطا فرمائے گا. یہ قصہ لطیف ابھی ناتمام ہے، جو کچھ بیان ہوا آغاز باب تھا. انشاءاللہ زندگی سلامت رہی تو پھر بیان ہوگا. وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب